مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شیخوپورہ پہنچی ہیں، جہاں پر اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب بھی کریں گی۔ مریم نواز جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کرنے پہنچی۔ مریم اورنگزیب، طلال چودھری، پرویز رشید، خرم دستگیر بھی اس ملاقات میں موجود رہے۔ مریم نواز نے جاوید لطیف کی گرفتاری کی مذمت کی۔ میاں جاوید لطیف ہماری پارٹی کا فخر ہے۔ مریم نواز کا اس موقع پر یہ کہنا تھا۔ جاوید لطیف کو نواز شریف سے وفا کی سزا دی گئی ہے اور اس وقت یہاں پر موجود کارکنان نعرے لگا رہے، جبکہ مریم نواز اب سے کچھ دیر بعد یہاں پر موجود کارکنان سے گفتگو بھی کریں گی۔ مریم نواز آج پہنچی ہیں جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے اور اس وقت کارکنان بڑی تعداد میں جمع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخوپورہ کے شیروں، زندہ باد شیخوپورہ کے شیروں، زندہ باد۔ میں شیخوپورہ کے شیروں کے لیے محمد نواز شریف اور محمد شہباز شریف کا سلام لے کر آئی ہوں۔ میاں جاوید لطیف جیسے جمہوریت اور نواز شریف کے سپاہی کو سر جھکا کر مریم نواز شریف کا سلام۔ شیخوپورہ والوں، آپ کو پتہ ہے کہ کل رات کو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ آج میں شیخوپورہ جاوید لطیف صاحب کی فیملی کے ساتھ ملوں گی آ کر۔ میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی کہ میں آ رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ چل گیا کہ جاوید لطیف کے شیخوپورہ کے شہر کا آغاز جب ہوا تو مجھے عوام کے جمع وفیر سے پتہ چل گیا کہ شیخوپورہ میں آ گئے۔ اور شیخوپورہ والوں، جس نے آئین کی بات کی، جس نے آئین پاکستان کی بات کی، جس نے پاکستان کے قانون کی بات کی، جس نے حق کی بات کی اور وہ غدار کہلایا، تو یاد رکھو کہ پورا پاکستان غدار ہے۔ یہ جو غدار کا لقب دیا گیا جاوید لطیف صاحب کو، یہ غداری کا لقب جاوید لطیف صاحب کو نہیں دیا گیا، یہ شیخوپورہ کے عوام کو غداری کا لقب دیا گیا ہے۔ اور یہ غداری کھیلنا ہم بہت سالوں سے سنتے آ رہے ہو نا۔ جس سے ڈر لگتا ہے، حق کی بات سے ڈر لگتا ہے، آئین اور قانون کی بات سے ڈر لگتا ہے، سچائی سے ڈر لگتا ہے، بہادری سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ بیگ کھلتا ہے اور اس میں سے کبھی غداری کا لقب نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے مذہب کا فتویٰ نکل آتا ہے، کبھی اس میں سے چور اور ڈاکو کا لقب نکل آتا ہے۔ تو شیخوپورہ والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف کے شیر، پاکستان کے بیٹے اور شیخوپورہ دھرتی کے بیٹے جاوید لطیف نے خطرہ مول لے کر حق
اور سچ کی بات پر ڈٹے رہ کر نہ صرف نواز شریف کا اور شیخ پورہ کا بلکہ پاکستان کی مٹی ہونے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور شیخ پورہ کے بھائیوں بزرگوں، بات یہ ہے کہ وقت بدل گیا ہے۔ اگر غدار ہونا جرم ہے تو جانتے ہو سب سے پہلا مجرم کون تھا غداری کا؟ غداری کا لقب انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کو بھی دیا تھا۔ غداری کا لقب نواز شریف کے حصے میں بھی آیا تھا۔ غداری کا لقب مریم نواز کے حصے میں بھی آیا تھا۔ لیکن اگر حق کو حق کہنا، سچ کو سچ کہنا، آئین کی سربلندی کی بات کرنا، اداروں کی سربلندی کی بات کرنا، قانون کی پاسداری کرنا، اگر غداری ہے تو ہاں، یہ غداری ہم بار بار کریں گے۔ اور اور جن لوگوں نے غداری کے فتوے بانٹنے کی فیکٹریز کھولی ہوئی ہیں، ان کو خبر ہو کہ 22 کروڑ عوام یہ جان چکی ہے کہ جب تم ڈرتے ہو، جب تم ہار جاتے ہو، آئین کی سربلندی کی بات نہیں سن سکتے تو غداری کے سرٹیفکیٹس ملتے ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں شیخ پورہ کے غیور عوام کو کہ وقت بدل رہا ہے، لوگوں نے ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ جو لوگ پہلے ڈر کے چپ کر جاتے تھے، آج جاوید لطیف کی طرح جب آپ کو یہ پتا ہو کہ حق اور سچ کہنے کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا، پھر بھی اگر آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں تو اس سے بڑی بہادری اور قوم کی سروس کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے، دیکھو شیخ پورہ کے بھائیوں، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو کبھی غداری کے فتوے لوگوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے، عوام نے جن کو اتنی محنت کر کے انہوں نے غدار کہا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام نے ان کو اپنا ہیرو بنا لیا۔ کون کہتا تھا نواز شریف غدار ہے؟ جانتے ہو نا نواز شریف کے اوپر کون سا الزام ہے جو انہوں نے نواز شریف کے اوپر نہیں لگایا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو کہ وہی نواز شریف آج لندن میں بیٹھا ہے، لیکن پاکستان کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں۔ ووٹ کو عزت دو کس کا بیانیہ ہے؟ میں ذرا سنوں۔ اور آپ دیکھو، جس کو آپ نے چور کہا، جس کو آپ نے ڈاکو کہا، جس کو آپ نے غدار کہا، جس پر آپ نے مذہب کے فتوے لگائے، آج اس کا بیانیہ نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے بلکہ ڈسکا دیکھا تھا نا، لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی بلکہ رات رات بھر جاگ کر
ووٹ کی حرمت سے پہرا دیا اور اپنی چھینی ہوئی سیٹ ان سے واپس لی. شاباش. جن کے اوپر غداری کے فتوے لگے تھے، دیکھو آج عوام کا فیصلہ بتا دو. ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ یہ نعرے جو آپ لگا رہے ہیں یہ ٹی وی کے تھرو 22 کروڑ عوام سنیں تاکہ ان کو پتا چلے تاکہ عوام کو پتا چلے شیخوپورہ والوں، تاکہ عوام کو پتا چلے کہ اس دھرتی کے اصل غدار کون ہیں. مریم نواز اس وقت کارکنان سے خطاب کر رہی ہیں. مریم نواز شیخوپورہ پہنچی جہاں پر انہوں نے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کی. ان کے ہمراہ مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما بھی موجود ہیں. خرم دستگیر، طلال چودھری، مریم اورنگزیب، پرویز رشید بھی ان کے ہمراہ ہیں اور مریم نواز نے ان کی گرفتاری کی مذمت کی ہے. جاوید لطیف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ نون لیگ کا فخر ہے. مریم نواز اس وقت خطاب کر رہی ہیں شیخوپورہ میں، جبکہ کارکنان ان کے نعروں کا جواب دے رہے ہیں. نواز شریف صاحب نے اپنی ذات پر اور اپنے خاندان پر، اپنی پارٹی پر قربانیاں جھیل کر، بڑی سے بڑی قربانی دے کر آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بیدار کر دیا ہے. شکریہ نواز شریف، بہت بہت شکریہ. آج نہ صرف شیخوپورہ کے عوام کو بلکہ 22 کروڑ عوام کو یہ پتا چل گیا ہے کہ ان کا حق کیا ہے، آئین کیا ہے، قانون کیا ہے، اور آئین اور قانون کے ماننے والے کون ہیں اور اس کے غدار کون ہیں. میں بتاؤں شیخوپورہ کے بھائیوں، ذرا دھیان سے میری بات سنو. بیٹا ایک منٹ. مریم نواز شیخوپورہ میں موجود ہیں، کارکنان سے خطاب کر رہی ہیں. مریم نواز آج شیخوپورہ پہنچی اور جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات بھی کی. فیض احمد فیض کا وہ شعر سنا ہے نا، چلی ہے رسم کے کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. تو یاد رکھو شیخوپورہ کے شیروں، نواز شریف نے اپنی قوم کو سر اٹھا کے چلنا سکھا دیا ہے. اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ عوام جانتی ہے کہ غدار کون ہے. ایک زمانہ تھا جب غدار کرسیوں پر بیٹھے ہوتے تھے تو لوگ ان کی کرسیاں چھوڑنے کا، اقتدار سے ہٹنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو غدار کہہ دیا جائے. لیکن آج وہ وقت بدل گیا ہے. آج لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن عوام یہ بولنے سے گھبرا نہیں رہی کہ غدار کون ہے. اور میں بتاؤں غدار کون ہے؟ غدار اس کو کہتے ہیں شیخوپورہ والوں، ذرا دھیان سے میری بات سننا. غدار اس کو کہتے ہیں جو امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا سودا کر کے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بھیج کر کشمیر کو بھارت کی جھولی میں بیٹا ہم اس کو منع کریں پلیز. منع کریں آپ کو. غدار وہ ہے
जो कश्मीरियों का सौदा करके, कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक़वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे। इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना। गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेले, उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे, और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर एक किलो चीनी के लिए लाइनों में अवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि 1 किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। मरियम नवाज का खिताब जारी है, कारकुनान से खिताब कर रही है। मरियम नवाज शेखुपुरा पहुंची हैं और इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, तकरीर कर रही हैं। गद्दारी इसको कहते हैं, गद्दारी इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, अवाम के वोटों से आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए आप इदारों का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप बुग़्ज़े नवाज शरीफ और बुग़्ज़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर उंगलियां उठवाते हैं, उनको दागदार कहते हैं, दागदार करते हैं, अवाम की नजर में कौमी इदारों को मुजरिम ठहराते हैं, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप कौमी इदारों को तनकीद की आग में झोंकते हैं, अवाम के बिलमुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज शेखुपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर अपने कारकुनों से वो खिताब कर रही हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ के अहल खाना से भी उन्होंने मुलाकात की। और सुनो गद्दारी किसको कहते हैं, और सुनो गद्दारी किसको कहते हैं। इमरान खान जब भारत की सरजमीन पर बैठकर अपनी फौज और ISI के खिलाफ दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। आप 2018 के इलेक्शन में RTS को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। अब जानते हो गद्दारी क्या होती है?
जब आप जबरदस्ती धौंस और धांधली के साथ डरा धमका कर मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं गद्दारी। जब आप काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे बेदाग जजों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलने वाले जजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब जजेस सच बोलेंगे, जब जजेस आईन और कानून के साथ खड़े होंगे, तो इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे नामों को दागदार कर कहते हो और अदलिया को मुतनाज़ा बनाते हो, इसको कहते हैं गद्दारी। जब तुम मजहबी जमातों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करते हो, जब तुम फैजाबाद में धरने कराते हो, शेखुपुरा के अवाम से पूछना चाहती हूँ, याद है वो दिन जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में धरने हुए थे? याद है ना वो दिन? लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ कारकुनों से खिताब कर रही हैं। शेखुपुरा में उनके हमराह खुरम दस्तगीर को देखा जा सकता है, परवेज़ रशीद को देखा जा सकता है। मियाँ जावेद लतीफ़ के अहल खाना से मुलाकात के लिए तमाम लीगी रहनुमा यहाँ पहुँचे, उनके अहल खाना से मुलाकात की। मियाँ जावेद लतीफ़ गिरफ़्तार हैं और लाहौर हाई कोर्ट में उनका मुकदमा ज़ेर समाअत है। उनसे इज़हार यकजहती के लिए ये तमाम लीगी रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ पर मौजूद कारकुनों से लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ खिताब कर रही हैं। ऐसे में वो हुकूमत पर तनकीद करती नजर आ रही हैं। मरियम नवाज़ की जानिब से इस वक्त खिताब किया जा रहा है, शेखुपुरा में मौजूद है। और याद है वो दिन, और जब तुम्हारी अपनी हुकूमत आई, तो तुमने उनको मस्जिदों में घुसकर शहीद किया, तुमने उनके ऊपर बैन लगाया। टीवी कैमरे पीछे से नहीं आ रहे। मैं अपने लोगों को मस्जिदों में मैंने देखा जब नवाज़ खिताब कर रही हैं और शेखुपुरा में मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी की मज़म्मत उनकी जानिब से की गई है, जबकि आज वो जावेद लतीफ़ के अहल खाना से मुलाकात करने के लिए पहुंची हैं। यहाँ पर उनके हमरा नून लीग की दीगर क़यादत भी मौजूद है। खुरम दस्तगीर, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा मौजूद हैं। मरियम नवाज़ शेखुपुरा में कारकुनान से खिताब कर रही हैं, जबकि मरियम नवाज़ की जानिब से मज़म्मत भी की गई जावेद लतीफ़ की गिरफ़्तारी के हवाले से। और साथ ही मरियम नवाज़ इस वक्त खिताब कर रही हैं, कहती हैं कि गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके वापस आ गया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एक मुंतखब वज़ीर आज़म था, मुंतखब वज़ीर आज़म को हटाने के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल किया गया, उसकी मज़म्मत करते हैं। नवाज शरीफ ने पार्टी और ख़ानदान के लिए कुर्बानियाँ दी और आवाम को बेदार किया। और आज जब इनकी हुकूमत की कश्मीर डावाडोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मज़ालिम हो रहे हैं, आज इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के हक में कैंपेन किसने चलाई थी? और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक में समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौम को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्डस्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे।
فلسطینیوں کے حق میں بات کرو گے عوام کو ابھی وہ منظر بھولا نہیں ہے. لیگی نائب صدر مریم نواز شیخ پورہ میں کارکنوں سے مخاطب ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں شیخ پورہ کے شیروں کہ اس بات کا یقین رکھنا، میں جانتی ہوں کہ اس نالائق اور نااہل کی وجہ سے عوام پر آج مہنگائی کا، لاقانونیت کا، نااہلی کا، نالائقی کی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. میں جانتی ہوں، لیکن اس بات کی تسلی رکھو کہ اس رات کی صبح انشاءاللہ تعالیٰ طلوع ہونے کو نواز شریف کا سورج انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر طلوع ہونے کو مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کا سورج ایک بار پھر طلوع ہونے کو انشاءاللہ تعالیٰ. اور قوم یہ جان گئی ہے، قوم یہ پہچان گئی ہے کہ اگر اس ملک کے حالات کوئی ٹھیک کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کوئی اس ملک کو مشکلات کے بھور میں سے نکال سکتا ہے، تو اس کا کیا نام ہے؟ ایک دفعہ پھر اس کا کیا نام ہے؟ اور میں آج شیخ پورہ کی دھرتی پر کھڑے ہو کر میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں غداری کے فتوے بانٹنے والوں کو کہ تمہارے غداری کے فتووں پر اب کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے جاوید لطیف جیسے محب وطن، وطن سے محبت کرنے والے کو اگر تم نے غدار کہا تو یاد رکھنا کہ تمہارا یوم حساب قریب ہے. عوام کے فیصلے عوام پر چھوڑ دو، عوام کے فیصلوں کو عوام پر چھوڑ دو اور عوام کو اور ان کے لیڈران کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ. عمران خان جانے اور پاکستان کی عوام جانے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ میں نہ صرف جاوید لطیف جیسے شیر کے ساتھ کھڑی ہوں، نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوں، بلکہ میں آج ہر اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوں جو نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہے. شیخوپورہ کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور شیخوپورہ کی عوام ذرا میرے ساتھ مل کر نعرہ لگا دو کہ اگر تم نے شیخوپورہ کے بیٹے جاوید لطیف کو غدار کہا تو یاد رکھو کہ نہ صرف شیخوپورہ کا ہر انسان، شیخوپورہ کا ہر بسنے والا غدار ہے، بلکہ ہم سب غدار ہیں. لیگی رہنما مریم نواز اس وقت شیخوپورہ میں موجود ہیں. اپنے کارکنان کے درمیان ان کے ہمراہ لیگی رہنما بھی ہیں جو میاں جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے پہنچے. مریم کارکنوں سے مخاطب ہیں. اگر غداری کے فتوے بانٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو جن کو آئین اور قانون نے غدار کہا ہے ان کو راتوں رات مشرف کو ملک سے فرار کیوں کرا دیا؟ وہ ہسپتال میں کمر درد کے بہانے. مریم نواز خطاب کر رہی ہیں، کارکنان سے شیخوپورہ پہنچی ہیں. جاوید لطیف کی گرفتاری کی مذمت بھی کی گئی ہے. مریم نواز نے اس موقع پر حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان کے ہمراہ دیگر کارکنان بھی یہاں پر موجود ہیں. جاوید لطیف کی گرفتاری کے حوالے سے مذمت کی جا رہی ہے مریم نواز کی جانب سے، اور مریم اورنگزیب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. دیگر قائدین بھی موجود ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف ہی
قوم کو مشکل وقت سے نکال سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ غداری کے فتوے بانٹنے والے عوام اور ان کے لیڈران کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ ملک کے اور قوم کے اور مٹی کے ہیروز کے طور پہ یاد رکھیں، اور وہ وقت دور نہیں جب اس دھرتی کا بیٹا جاوید لطیف انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگا، بلکہ وہ وقت بھی قریب ہے جب اس دھرتی کا بیٹا نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے درمیان ہوگا۔ لیگی رہنما مریم نواز کارکنوں کے درمیان موجود ہیں، ان سے وہ خطاب کر رہی ہیں۔ ایسے میں انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت پر تنقید کی ہے۔ میاں جاوید لطیف کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے مریم نواز یہاں پر پہنچیں اور اس وقت اپنے رہنماؤں کے درمیان وہ ہیں، اسٹیج پر ہیں یہ تمام ہی رہنما، اور یہاں پر کارکن بھی موجود ہیں جن سے مریم نواز مخاطب ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، میری عزت افزائی کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کے بنا اطلاع کے بغیر کسی نوٹس کے اپنی بہن اور بیٹی مریم نواز کا استقبال کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ شیخ پورہ کے ہر بسنے والے کو مریم نواز کا سلام پہنچے، اور آخر میں میرے ساتھ نعرہ لگا دو، جاوید مسلم لیگ نون کی رہنما شیخ پورہ میں موجود ہیں۔ نائب صدر نون لیگ نے یہاں پر کارکنان سے خطاب کیا۔ The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.